بہت ہی خوبصورت ماحول اور میرے سامنے بہت ہی پیارے پیارے لوگ موجود ہیں اور اسٹیج پر دانشوران عالم یہ تشریف فرما ہے. لہٰذا میں بغیر کسی تمہید کے مطلب کر رہا ہوں کہ اس عرصۂ محشر سے گزر کیوں نہیں جاتے, اس عرصۂ محشر سے گزر کیوں نہیں جاتے, اس عرصۂ محشر سے گزر کیوں نہیں جاتے, جینے کی تمنا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے, اس عرصۂ محشر سے گزر کیوں نہیں جاتے, جینے کی تمنا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. اے شہر خرابات کے آشفتہ مزاجوں, شعر کر رہا ہوں کہ اے شہر خرابات کے آشفتہ مزاجوں, جب ٹوٹ چکے ہو تو بکھر کیوں نہیں جاتے, اے شہر خرابات کے آشفتہ مزاجوں, جب ٹوٹ چکے ہو تو بکھر کیوں نہیں جاتے, اس درد کی شدت بھی نمو خیز بہت ہے. شعر بہت ہی حساس شعر آپ کی حساس سماعتوں کی نظر ہے کہ اس اے شہر خرابات کے آشفتہ مزاجوں, جب ٹوٹ چکے ہو تو بکھر کیوں نہیں جاتے, اس درد کی شدت بھی نمو خیز بہت ہے, اس درد کی شدت بھی نمو خیز بہت ہے, جو زخم ہے سینے میں وہ بھر کیوں نہیں جاتے, اس درد کی شدت بھی نمو خیز بہت ہے, جو زخم ہے سینے میں وہ بھر کیوں نہیں جاتے, جو زخم ہے سینے میں وہ بھر کیوں نہیں جاتے. اور یہ شعر دانشوران ادب کے نام بیٹھا دیکھیں گے. ہم موتقف دشت اذیت تو نہیں ہیں, ہم موتقف دشت اذیت تو نہیں ہیں, پیروں سے مسافت کے بھور کیوں نہیں جاتے, اس درد کی شدت بھی نمو خیز بہت ہے, جو زخم ہے سینے میں وہ بھر کیوں نہیں جاتے, ہم موتقف دشت اذیت تو نہیں ہیں, پیروں سے مسافت کے بھور کیوں نہیں جاتے. اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں, جب آئے ہیں مقتل میں تو کیا لوٹ کے جانا, جب آئے ہیں مقتل میں تو کیا لوٹ کے جانا, اب اپنے لہو میں ہی نکھر کیوں نہیں جاتے, اب اپنے لہو میں ہی نکھر کیوں نہیں جاتے. اور ادھر صاحب یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جب آئے ہیں مقتل میں تو کیا لوٹ کے جانا, اب اپنے لہو میں ہی نکھر کیوں نہیں جاتے, جب ڈوب کے مرنا ہے تو کیا سوچ رہے ہو, شعر ایسا کرنا کہ جب ڈوب کے مرنا ہے, جب ڈوب کے مرنا ہے تو کیا سوچ رہے ہو, ان جھیل سی آنکھوں میں اتر کیوں نہیں جاتے, جب ڈوب کے مرنا ہے تو کیا سوچ رہے ہو, جب ڈوب کے مرنا ہے تو کیا سوچ رہے ہو, ان جھیل سی آنکھوں میں اتر کیوں نہیں جاتے. یہ بھی کوئی ضد ہے کہ یہ شاہد کیا نہ ہے, یہ بھی کوئی ضد ہے کہ یہ شاہد کیا نہ ہے, جاتے ہیں جدھر لوگ ادھر کیوں نہیں جاتے, جاتے ہیں جدھر لوگ ادھر کیوں نہیں جاتے, جاتے ہیں جدھر اس عرصۂ محشر سے گزر کیوں نہیں جاتے, جینے کی تمنا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. وہ اپنے جسم کی انگڑائیوں کو بیچ کھاتے ہیں. ڈاکٹر طارق محمد صاحب مطلب دیکھیں گے کہ وہ اپنے جسم کی انگڑائیوں کو بیچ کھاتے ہیں, ہوس خوردہ بدن رعنائیوں کو بیچ کھاتے ہیں, ہوس خوردہ بدن رعنائیوں کو بیچ کھاتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص آپ سبھی کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ہوس خوردہ بدن رعنائیوں کو بیچ کھاتے ہیں, ہماری آنکھ کی تحویل میں جو خواب رہتے ہیں, آنکھ کی تحویل میں جو خواب بھائی شعر دیکھیں گے کہ ہماری آنکھ کی تحویل میں جو خواب رہتے ہیں, ہماری آنکھ کی تحویل میں جو خواب رہتے ہیں, ہماری آنکھ کی بینائیوں کو بیچ کھاتے ہیں, ہمارے آنکھ کی بینائیوں کو بیچ کھاتے ہیں. اور میری وحشت از
اسیر وسعت صحرا نہیں ہوتی، میری وحشت اسیر وسعت صحرا نہیں ہوتی، میرے غم خود میری تنہائیوں کو بیچ کھاتے ہیں، میرے غم خود میری تنہائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ یہاں دستار کیا ہے؟ شعر دے رہا ہوں، بہت عالمیہ انگیز شعر ہے جو ہمارے دور میں بہت زیادہ صادق آتا ہے۔ یہ شعر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ میری وحشت اسیر وسعت صحرا نہیں ہوتی، میری وحشت اسیر وسعت صحرا نہیں ہوتی، میرے غم خود میری تنہائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ یہاں دستار کیا ہے؟ صاحب دستار بکتے ہیں۔ یہاں دستار کیا ہے؟ شعر دیکھیں گے کہ میری وحشت اسیر وسعت صحرا نہیں ہوتی، میرے غم خود میری تنہائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ اور یہاں دستار کیا ہے؟ یہاں دستار کیا ہے؟ صاحب دستار بکتے ہیں۔ قبا کیا چیز ہے؟ پرچھائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ قبا کیا چیز ہے؟ پرچھائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ اور تماشا ہے عجب توہین اہل حق کرتے ہیں، تماشا ہے عجب، تماشا ہے عجب توہین اہل حق کرتے ہیں، پھر ان کے نام کی رسوائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ یہاں دستار کیا ہے؟ صاحب دستار بکتے ہیں۔ قبا کیا چیز ہے؟ پرچھائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ تماشا ہے جب توہین اہل حق کرتے ہیں، پھر ان کے نام کی رسوائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ وہاں پر کون دیکھے گا بھلا ایک ماں کے آنسو کو؟ کیا بات ہے؟ وہاں پر کون دیکھے گا، وہاں پر کون دیکھے گا بھلا ایک ماں کے آنسو کو، جہاں خود بھائی اپنے بھائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ وہاں پر کون دیکھے گا بھلا ایک ماں کے آنسو کو، جہاں خود بھائی اپنے بھائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ اور تمہارے ہجر کے مارے زمانہ ساز ہیں اتنے۔ دیکھیے قافیہ بالکل الگ سے لے کے آیا ہوں کہ تمہارے ہجر کے مارے، تاریخ بھائی دیکھیں گے کہ تمہارے ہجر کے مارے زمانہ ساز ہیں اتنے، تمہارے وصل کے دنگائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تمہارے ہجر کے مارے زمانہ ساز ہیں اتنے، تمہارے وصل کے دنگائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ ہمارے زخم کا شاہد کو اندازہ بھی ہو کیسے، کیا بات ہے؟ ہمارے زخم کا شاہد کو اندازہ بھی ہو کیسے، ہم اپنے زخم کی گہرائیوں کو بیچ کھاتے ہیں، ہم اپنے زخم کی گہرائیوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ اور سناتے ہیں کہ بس سننے کی تمنا ہے، سنا دیجیے۔ دشت وحشت کو پھر آباد کروں گا ایک دن۔ دیکھیے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں جب سننے والے تو سنانے کا دل نہیں چاہتا، تو میرا سامعین جو ان کی ذہانت ہو، اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ کسی مصرے اور کسی شعر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میں بڑے اعتبار اور اعتماد کے ساتھ شعر سناتا ہوں، ورنہ میں خود اپنی نشست لے لیتا ہوں۔ میری عادت لوگ جانتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں۔ دشت وحشت کو پھر آباد کروں گا ایک دن، دشت وحشت کو پھر آباد کروں گا ایک دن، تو نہ ہوگا تو تجھے یاد کروں گا ایک دن۔ دشت وحشت کو پھر آباد کروں گا ایک دن، تو نہ ہوگا تو تجھے یاد کروں گا ایک دن، آئینے سے میں کروں گا تیری تمثال کشید، آئینے سے میں کروں گا تیری تمثال کشید، پھر تیرے عکس کو ہمزاد کروں گا ایک دن، پھر تیرے عکس کو ہمزاد کروں گا ایک دن۔ اور یہ شعر کہ میں اپنے تو نہ ہوگا تو تجھے یاد کروں گا ایک دن، اپنے ہاتھوں سے گرفتار کروں گا خود کو۔ بڑی جرات کا شعر آپ کی جرات مند سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے گرفتار کروں گا خود کو، اپنے ہاتھوں سے گرفتار کروں گا خود کو میں خود سے پھر آزاد کروں گا ایک دن، خود کو پھر خود سے میں آزاد کروں گا ایک دن۔ میرا دشمن کبھی افسوس ملے گا جانا، میرا دشمن کبھی افسوس بنے گا جانا، خود کو اس طرح سے برباد کروں گا ایک دن۔ میرا دشمن کبھی افسوس ملے گا جانا، میرا دشمن کبھی افسوس ملے گا جانا، خود کو اس طرح سے برباد کروں گا ایک دن۔ میں یہ سنتا ہوں کہ یہ کار محبت
محبت ہے ثواب. میں یہ سنتا ہوں دیکھ صاحب دیکھیں گے شعر بہت نازک شعر ہے, بہت الگ نوعیت سے یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے. میرا دشمن کا پھر افسوس ملے گا جانا, خود کو اس طرح سے برباد کروں گا ایک دن. میں یہ سنتا ہوں کہ یہ کار محبت ہے ثواب, میں بھی اس کام میں امداد کروں گا ایک دن. میں بھی اس کام میں امداد کروں گا ایک دن. اپنی ہر بات پہ تنقید کروں گا خود ہی. کیا بات ہے, یہ اچھا ہے, اپنی ہر بات پہ تنقید کروں گا خود ہی. اچھا ہے. اپنی ہر بات پہ تنقید کروں گا خود ہی. اپنے ہی آپ پہ ایراد کروں گا ایک دن. اپنے ہی آپ پہ ایراد کروں گا ایک دن. بھول کر بھی نہ بھلا پائے گی دنیا مجھ کو. بھول کر بھی نہ بھلا پائے گی دنیا مجھ کو. دیکھنا وہ سخن ایجاد کروں گا ایک دن. دیکھنا وہ سخن ایجاد کروں گا ایک دن. آخری شعر آپ کی زحمت تمام, اس کے بعد اپنی نشست پر. بھول کر بھی نہ بھلا پائے گی دنیا مجھ کو. دیکھنا وہ سخن ایجاد کروں گا ایک دن. داد خود دیں گے ہر ایک شعر پر غالب مجھ کو. دیکھیں گے شعر. بھول کر بھی نہ بھلا پائے گی دنیا مجھ کو. دیکھنا وہ سخن ایجاد کروں گا ایک دن. داد خود دیں گے ہر ایک شعر پر غالب مجھ کو. داد خود دیں گے ہر ایک شعر پر غالب مجھ کو. میر صاحب کو بھی وہ ساتھ کروں گا ایک دن.